اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جمعہ پڑھا جاتا ہے اور نظریہ یہ ہے کہ جمعہ میں 40 افراد کا ہونا ضروری ہے کسی مسجد میں جمعہ کے لیے، اور جب 40 افراد نہیں پورے ہوتے تو پھر لوگ جمعہ ادا کرنے کے بعد ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جمعہ تو ہمارا قبول نہ ہوا ہو اور ظہر کی نماز بھی ہم نہ پڑھیں تو ہماری گویا کہ نماز رہ جائے، نہ جمعہ ملے نہ نماز، تو وہ جمعہ کے ساتھ احتیاطی طور پر ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے جو دلائل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں وہ عام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ آیت بھی عام ہے، اس میں کوئی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہو تو جمعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ جو ہے وہ ہر بالغ شخص پر واجب ہے، اس کے اندر بھی تعداد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب ان روایات کے اندر اور آیات مبارکہ کے اندر تعداد محدد نہیں کی گئی تو پھر ہم کیوں اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ 40 افراد ہوں یا 20 افراد ہوں یا اتنے افراد ہوں تو ہی جمعہ ہوتا ہے۔ نماز کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی 2 فما فوقہا فہو جماعہ، اثنان فما فوقہا فہو جماعہ، جہاں بھی 2 بندے موجود ہوں یا اس سے زیادہ بندے موجود ہوں تو وہ جماعت ہے۔ تو جب نماز میں 2 بندے موجود ہوں تو وہاں پر آپ کہہ لیں کہ نماز آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح جمعہ جو ہے، جمعہ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جہاں بھی 2 بندے موجود ہوں یا 3 بندے موجود ہوں، بعض اہل علم نے کہتے ہیں کہ جی جماعت سے مراد کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں، تو گویا کہ 2 یا 3 جہاں بھی موجود ہیں وہاں جمعہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے اور جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی 40 کے حوالے سے کوئی روایت جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ 40 افراد ہونا ہی ضروری ہے۔ تو جب جمعہ ادا کر لیا، اور پھر یہ بات ہے کہ جہاں پر 5 7 یا 10 بندے موجود ہیں انہوں نے جمعہ ادا کر لیا ہے، تو جمعہ آپ نے جب ادا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جمعہ ہو گیا ہے۔ آپ کو شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرا جمعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور پھر جمعہ کے بعد جا کر آپ ظہر دوبارہ سے پڑھیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہی نہیں آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو جمعہ بھی پڑھائیں اور اس کے ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھائیں۔ تو جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ صرف ایک ہی بار اس کی ادائیگی ہوتی ہے، الا یہ کہ حدیث سے یا شریعت سے، نص سے اس کا تکرار ثابت ہو جائے۔ جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ ظہر کے مقابلے میں ہے، متبادل ہے، ظہر کا بدل ہے، تو جب آپ نے ظہر کا بدل جمعہ پڑھ لیا تو پھر ظہر احتیاطی پڑھنے کا کوئی تصور جو ہے وہ شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اصل میں احتیاط اس لیے بھی تھوڑی سی بعید لگتی ہے کہ ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں ہم تو 100% یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں وہ ساری قبول ہو گئی ہیں جی، ان میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، وہ ہم سے پوری طرح پڑھی نہ جا سکی ہو، اس میں تو ہم کتنی احتیاطیں کریں گے؟ پھر تو جو بھی ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو باقی عبادات کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ قبول کر لینا، پھر تو ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ جس عمل کے بارے میں ہمیں شک ہوگا کہ یہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو وہ آپ ایک ہی نماز کو کئی دفعہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ نہیں، جب آپ کئی دفعہ پڑھیں گے تو جو آپ بعد میں پڑھیں گے ان کے بارے میں کیا یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو گئی، یہ جو بعد میں پڑھی ہے؟ جی جی، شک تو اس میں موجود ہے، اس میں بھی شک موجود ہے۔ دوسری دفعہ پڑھیں گے، پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے، تو پھر چوتھی دفعہ۔ یہ بظاہر تکلف لگتا ہے کہ اس میں اصل میں یہ مسئلہ اس بات سے پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بستیوں کے اندر، چھوٹے دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ جمعہ نہیں ہو سکتا ہے، جمعہ صرف شہروں کے اندر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے عمل سے اور تعامل سے ایسی بات کوئی ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، کہ بستیوں کے اندر اور شہروں کے اندر جمعہ کا باب، یعنی کہ انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ جس طرح شہروں کے اندر ہو سکتا ہے اسی طرح چھوٹی بستیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے جہاں تعداد کم ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے جو روایت بیان کی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمعہ کے بعد جو پہلا جمعہ قائم کیا گیا وہ مسجد عبد القیس جواثہ بستی کے اندر قائم کیا گیا تھا،
اور یہ بستی چھوٹی سی بستی تھی۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ قریۃ من قری البحرین، یہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ تو گویا کہ شہر کے ساتھ بستیوں میں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ اشارتاً الی خلاف من خص الجمعۃ بالمدن دون القری، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی یہ روایت لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف شہروں میں جمعہ ہو سکتا ہے، بستیوں میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، جبکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح شہروں میں جمعہ ہو سکتا ہے اسی طرح بستیوں کے اندر جمعہ بھی جائز ہے۔ اور جو یہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ کم از کم 40 افراد ہوں یا اتنے افراد ہوں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ صحیح موقف یہی ہے، اثنان فما فوقہا جمع فہو جماعت، کہ جہاں پر 2 بندے موجود ہیں یا 2 بندوں سے زیادہ موجود ہیں تو وہ ایک پوری جماعت ہے، اور وہاں پہ اگر انہوں نے نماز پڑھنی ہوگی تو با جماعت ادا کریں گے، اور اگر انہوں نے جمعہ پڑھنا ہوگا تو وہ بھی باقاعدہ جمعے کو ادا کریں گے، اور اس میں احتیاطی ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔